آپ کو اپنے مسائل کا حل مل رہا ہوگا۔ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 10 پروگرام ہم نے تزکیہ نفس کے بارے میں کیے تھے، جس میں حضرت نے فرمایا تھا وہ چیزیں جو کہ منع فرمائی گئی ہیں تزکیہ نفس کے لیے کہ جن کو نہیں کرنا چاہیے۔ آج کے پروگرام میں اور آئندہ آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ حضرت فرمائیں گے کہ جو چیزیں کرنے والی ہیں کہ جن کے کرنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے اور تزکیہ نفس حل ہوتا ہے۔ میں خوش آمدید کہوں گا اور شکریہ ادا کروں گا ہمارے معزز و مقتدر مہمان حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون صاحب۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ جیسے کہ حضرت میں نے عرض کیا کہ پچھلے 10 پروگرام ہم نے کیے ہیں کہ رذائل جو ہیں یعنی وہ باتیں جو جن سے منع کیا گیا ہے تزکیہ نفس کے لیے، اور آج سے آپ نے جیسے کہا تھا کہ آج سے آپ شروع کریں گے کہ وہ باتیں جن کی تلقین کی گئی ہے اور جن کے بارے میں بڑا زور دیا گیا ہے کہ جن کے کرنے سے دل کی صفائی اور دل کا تزکیہ ہوتا ہے، تو فرمائیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ 10 وہ اخلاق رذیلہ کہ جس سے نفس کو پاک ہونا چاہیے وہ ختم ہوئے۔ آج سے ہم ان اخلاق حسنہ پر گفتگو کریں گے کہ جس سے نفس کو مزین ہونا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ تزکیہ نفس کی حقیقت 2 چیزیں ہیں، ایک تحلیہ نفس اور ایک تخلیہ نفس اور دوسرا تحلیہ نفس۔ تخلیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ ان رذائل سے نفس کو پاک کیا جائے، اور تحلیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو اخلاق حسنہ سے مزین کیا جائے۔ تو آج جس پہلے خلق حسن پر گفتگو کریں گے وہ ہے توبہ، توبہ کا بیان۔ توبہ یہ وہ پہلا خلق حسن ہے، اور عجیب بات یہ کہ 10 بری صفات جس سے نفس کو پاک ہونا چاہیے، اسی طریقے سے 10 اخلاق حسنہ ہیں جس سے نفس کو مزین ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ 10 چیزیں کرنے کی اور 10 چیزیں نہ کرنے کی، اس پر انسان اگر عمل کر لے تو اس کو تزکیے کی منزل حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس میں سے پہلا توبہ ہے۔ توبہ کا معنی ہے رجوع کرنا، یعنی بعد سے قرب کی طرف قریب آنا، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے اگر بندہ دور ہو گیا ہے تو توبہ کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اور توبہ کی قرآن و احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالی کے ارشاد ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ تبارک و تعالی سے سچی اور پکی توبہ کرو۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من ذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا گناہ سے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو مٹا ہی دیتا ہے۔ بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والے سے اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ جنگل میں ایک شخص گیا ہو اور اپنی سواری مال و متاع کے سمیت گم کر بیٹھا ہو، اور وہ موت کی انتظار کے اندر آنکھیں بند کر کے لیٹ جائے، اور اچانک آنکھ کھولے اور اس کی سواری اس کے سامنے موجود ہو اپنے مال و متاع کے ساتھ، اس کو جتنی مسرت اور خوشی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس فرتے خوشی میں اس کی زبان سے نکلتا ہے، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، یہ کلمہ وہ فرتے خوشی میں کہہ بیٹھتا ہے۔ اس قدر جس کو مسرت ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی خوشی سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ توبہ کی طرف بڑھتا ہے۔ بلکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ اگر تم گناہ کر کے توبہ نہ کرنے لگو، استغفار نہ کرنے لگو، تو اللہ تمہیں اس کائنات سے مٹا کے ایک ایسی قوم کو لے آئیں گے کہ جن سے گناہ سرزد ہوں، اور پھر وہ توبہ کر کے استغفار کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں اور اللہ ان کو بخشے۔ تو گویا کہ اس قدر استغفار و توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس لیے توبہ کی حقیقت جو ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 4 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے ندامت، جو گناہ سرزد ہوا ہے اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ دوسری چیز ہے ترک معصیت، کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اس سے الگ ہو جائے۔ اور تیسری چیز ہے آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم، پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ میں اللہ نہیں کروں گا اس کو۔ اور چوتھی چیز ہے تدارک، یعنی جو گناہ اب تک ہو چکا ہے اس کا تدارک کرے استغفار کے ذریعے سے، یا اگر حقوق العباد میں سے وہ چیز ہے تو اس بندے کا حق اس کو ادا کرے، اس طریقے سے اس کا تدارک کرے۔ تو یہ 4 اجزاء ترکیبی توبہ کے اگر پورے کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی توبہ کی حقیقت اور فضیلت اس کو عطا فرما دیں گے۔ ماشاءاللہ حضرت جی، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ توبہ کی جس کو توفیق مل جائے اور توبہ کا موقع مل جائے، یہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے اور بڑا اللہ کا احسان ہے۔ آپ نے فرمایا تھا توبۃ النصوح، تو توبۃ النصوح کیا چیز ہے؟ توبۃ النصوح کا مطلب ہے کہ سچی اور پکی توبہ، ایسی توبہ کہ اس کے بعد دوبارہ گناہ سرزد نہ ہو، ایسی دیانتداری کے ساتھ اخلاص اور خلوص کے ساتھ توبہ کرے۔ ایک تو وہ توبہ جو ہم عام ماحول میں توبہ 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 کر دیا، کانوں کو ہاتھ لگا لیا،
تو یہ کوئی توبہ نہیں ہے، توبہ کی ایک صورت ہے، حقیقت نہیں ہے۔ تو توبہ اپنی حقیقت کے ساتھ، سچی دیانتداری کے ساتھ جب انسان کرتا ہے اس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ بعض تفسیروں کے اندر مختلف واقعات بھی اس حوالے سے نقل کیے گئے ہیں، لیکن اس کا اصل معنی یہی ہے کہ سچے اخلاص کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اللہ کے حضور جب وہ توبہ کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص تھا کہ جس نے 99 قتل کیے تھے۔ 99 قتل کرنے کے بعد اس کو ندامت ہوئی کہ یار میں یہ معصیت اور گناہ کر رہا ہوں، کوئی توبہ کی صورت نکلنی چاہیے۔ تو ایک عابد کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے 99 قتل کیے۔ تو اس عابد نے کہا تیرے لیے توبہ کا کوئی راستہ نہیں ہے، 99 قتل کے بعد اب تو توبہ کرنے اٹھا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ توبہ تو ہونی نہیں، تو چلو اس کو بھی جو ہے وہ قتل کر دو، تو 100 پورے کر دیے، اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب پھر اس کو احساس ندامت کسک اس کو لگی توبہ کی، تو چلا تو اس کو پتہ چلا کہ اللہ والوں کی بستی ہے، علماء کی بستی ہے، اور علماء کے پاس جا کے توبہ کی تفصیل بیان کرتا ہوں، توبہ کا راستہ نکالتا ہوں۔ جب اس بستی کی طرف چلا ہے تو اس کے اجل آ گئی، موت کا وقت آ گیا اور اس کی روح قبض کر دی گئی۔ جب روح قبض کی تو اب جنت کے فرشتے اور جہنم کے فرشتے دونوں پہنچ گئے۔ جنت کے فرشتے کہتے ہیں کہ چونکہ سچی توبہ کی نیت سے چلا ہے لہذا اس کی روح ہم لے کے جائیں گے، اور جہنم کے فرشتوں نے کہا کہ چونکہ اس نے 100 قتل کیے ہیں اس کے لیے کوئی راستہ بخشش کا نہیں ہے۔ تو مقدمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں پہنچا اور ان کے سامنے رکھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بستی کی پیمائش کی جائے۔ اگر یہ اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے تو اس کے لیے جنت والے فرشتے لے جائیں اس کی روح کو، اور اگر یہ گناہ گاروں کی بستی کے قریب ہے تو پھر جہنم والے لے جائیں۔ چنانچہ جبرائیل الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور اس کی جب پیمائش کی گئی تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اتفاق یہ ہے کہ وہ گناہ گاروں کی بستی کے قریب تھا ایک بالش۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت و عنایت سے براہ راست زمین کو حکم دیا کہ تو ایک بالش اللہ والوں کی بستی کے قریب ہو جا۔ یہاں تک کہ جب پیمائش ہوئی تو ایک بالش جو اللہ والوں کی بستی کے قریب نکلا تو حکم یہ ہوا کہ اس کو جنت والے فرشتے لے جائیں۔ کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے۔ اچھا حضرت، ایک دو اور باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ انسان کمزور ہے، گناہ تو ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا، ایک تو ہے احساس ندامت کہ گناہ کے بعد پشیمانی ہو، ڈرے کہ مجھ سے غلط کام ہوا ہے۔ دوسرا ہے کہ گناہ پہ اصرار۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم، جیسے آپ نے شرائط فرمائی کہ وہ پکا ارادہ کرے کہ دوبارہ نہیں کرے گا، تدارک کرے اس کا، کہ ہم سب کچھ کر لیتے ہیں کہ اس وقت جب ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب چیزیں ہیں کہ انشاءاللہ کبھی آئندہ نہیں کریں گے، اور اس کے لیے راستہ بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن پھر کمزوری کی وجہ سے پھر گناہ ہو جاتا ہے تو اس کے پھر توبہ کرتا ہے وہ۔ تو یہ آپ نے پہلے بھی ایک دفعہ فرمایا تھا کہ چاہے جتنی دفعہ بھی گناہ ہو توبہ کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہوئے خدا نہ تھکتے نہیں۔ تو یہ صحیح بات ہے۔ حقیقت حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم 70 مرتبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو گے اور اس کے بعد تم توبہ کو توڑتے چلے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرتے کرتے نہیں تھکیں گے، تم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہو۔ اچھا حضرت، یہ ہو کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ رحیم ہے، تو کرتے جاؤ، توبہ کر لیں گے، تو اس بارے میں ذرا یہ اچھا سوال اٹھایا آپ نے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احمق اور نادان ہے وہ شخص کہ جو توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے اور لمبی عمر کی امید پر توبہ کو مؤخر کر دیتا ہے۔ وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ یار ابھی بڑی زندگی پڑی پھر توبہ کر لوں گا۔ ہاں، اگر ہاتھ کیا تو وہ توبہ کرتا رہے اور توبہ اس کی ٹوٹتی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشتے رہیں گے، شرط یہ کہ وہ دیانتداری کے ساتھ ہاتھ کے ہاتھ توبہ کرتا رہے۔ اس لیے تو ایک حدیث پہ فرمایا کہ جس جگہ پر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اسی جگہ پر کوئی نیکی کر کے اٹھا کرو، اس لیے کہ زمین کا یہ ٹکڑا کل روز قیامت میں تمہارے خلاف گواہی جب دے گا تو تمہارے حق میں بھی گواہی دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو اس نیکی سے کاٹ دیں گے، مٹا دیں گے۔ تو حضرت توبہ کا موقع ملنا بھی اللہ کی طرف سے